شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ابتدا، میرے خطاب، میری تقریر کی ابتدا ایک چھوٹی سی مسجد سے ہوئی، پھر لوگ آتے گئے، جم غفیر بنتا گیا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، کہا وہ مسجد میں جنگ تنگ ہونے لگی، لوگ بڑھ گئے تو پھر جامع مسجد میں آئے، جامع مسجد میں اور لوگوں کا ہجوم بڑھا تو کہا پھر بغداد کی عیدگاہ میں آئے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں آنے لگے، کہا عیدگاہ کو بھی چھوڑ کر پھر میں ایک صحرا میں آ کر کے لوگوں کو دعوت دین اور تبلیغ حق کرنے لگا، کہا وہ سے پاک کے مجمع میں 70 ہزار لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے اور ہزاروں علماء ادبا کاغذ قلم لے کر کے حاضر رہا کرتے تھے کہ کوئی موتی جیسی شے بیان میں جب ملے گی تو اس کو سپرد کرتاز کریں گے، اپنے پاس لکھ کر کے محفوظ رکھ لیں گے، وہ کام دے گی زندگی میں۔ اور آپ کا اعجاز، رب نے آپ کو اعجاز بخشا تھا کہ 70 ہزار لوگ مجمع میں ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے واعظ و خطاب فرمایا کرتے تھے، اور اعجاز یہ تھا کہ جس طرح کی آواز سب سے اگلی صف میں بیٹھنے والے کو آیا کرتی تھی، 70 ہزار کے مجمع میں جو شخص سب سے پیچھے ہوتا تھا اس کو بھی آواز برابر ویسے ہی آتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے، بچوں کو درس دے رہے تھے، اچانک آپ نے آگے یوں ہاتھ بڑھا دیا اور جب کچھ دیر کے بعد ہاتھ پیچھے کیا نا تو ہاتھ یہاں تک کونی تک بھیگا ہوا تھا۔ اب شاگردوں نے، طلباء نے دیکھا پانی بھی کہ نہیں، اچانک ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کیا تو ہاتھ بھیگا ہوا تھا، تو شاگرد سے کسی سے ناراض کہا حضور بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، پانی کہیں ہے نہیں اور آپ بازو بھیگ گیا ہے۔ آپ نے کہا چپ کر کے سبق پڑھتے رہو، تمہیں اس بات سے کیا غرض ہے؟ وہ چپ کر گیا، کچھ دیر کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ بیتا تو کہا ایک قافلہ آیا، اور قافلے میں جتنے لوگ تھے ان سب کے جو ہے تو بدن کپڑے پانی میں بھیگے ہوئے تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ انہوں نے کہا، شاگردوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، یہ سب کیسے ہوا ہے؟ کہا ہم ایک قافلے میں جا رہے تھے، اچانک کشتی میں جب سوار تھے تو کشتی ڈوبنے لگی تو ہم نے وہیں سے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہا جب ہم نے وہاں سے پکارا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے یہاں سے رہ کر کے ہاتھ بڑھا دیا اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا کے ہماری زندگیاں بچا لی ہیں۔ تو یہ غوث پاک کی شان ہے۔ کہا یہ ہاتھ غوث پاک کا اس لیے بھیگا تھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھا کر کے ہم ڈوبتے ہوئے کو بچا لیا ہے۔ کہا ہم نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔